اے آئی وائی ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لیلا بیگم کو موقع مل گیا ہے فائنلی مسکان سے جان چھڑانے کا۔ وہ تو شروع سے ہی اس کو اپنی بہو کے روپ میں منظور نہیں کرتی، اوپر سے رضا کی بیوی سنبل نے آ کر تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا کام ثابت کر دیا۔ وہ تو ویسے ہی جل بھن کر راکھ ہو چکی تھی جب اس نے دیکھا کہ رضا کا مسلسل مسکان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، اور یہ چیز اس کی تو برداشت سے باہر ہے، کیونکہ اپنی لالچ میں آ کر اس نے رضا سے شادی تو کر لی ہے لیکن اس کو بیوی کے روپ میں کوئی محبت نہیں ملی۔ رضا کی ساری محبت اور خیالات ابھی تک صرف اور صرف مسکان کے لیے ہیں، اور چاہے جتنی مرضی دولت وہ استعمال کر لے، آخر کو تو اس کو اپنا ہسبینڈ بھی اپنے ہاتھ میں اپنے قابو میں ہی چاہیے نا، اور جو اس کو ہوتا ہوا قطعی ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اوپر سے جب وہ دیکھتی ہے کہ یہ سب کچھ بیسکلی مسکان کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ تو جل بھون کر کوئلہ ہو جاتی ہے، اور جا کر مسکان کی ساس کے سامنے خوب ڈرامہ کرتی ہے، اور لیلا بیگم اسی موقع کی تلاش میں لگتی ہیں۔ وہ تو بس ایک منٹ برداشت نہیں کرتی اور ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیتی ہیں مسکان کو، حالانکہ مسکان روتی بلکتی رہتی ہے کہ آپ مجھ سے ایک مرتبہ پوچھ تو لیں، ساری سٹوری سن تو لیں، میرا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ اوپر سے اس کی قسمت خراب ہے کہ جس وقت وہ مسلسل زاویار سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو بائی چانس سائٹ پر وزٹ کرتے ہوئے زاویار اپنا موبائل آفس میں ہی بھول جاتا ہے، اور وہ اپنے ڈرائیور سے کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ مجھے شاید جا کر واپس موبائل لے آنا چاہیے، کوئی ضروری کال بھی آ سکتی ہے، جبکہ اس کا سیکرٹری کہتا ہے کہ دیکھیں ابھی ہم بہت آگے نکل آئے ہیں، ایسا کرتے ہیں میں آفس میں کسی امپلائی سے کہہ دیتا ہوں، وہ حفاظت سے آپ کا موبائل ڈراور میں سیو کر دے گا، اور ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹے کی سائٹ وزٹ ہوگی، اور اس کے بعد واپس آ کر آپ کانٹیکٹ کر لیجئے گا، کال بیک کر لیجئے گا اگر کوئی ایسی امپورٹنٹ کال آئی ہوگی۔ جبکہ زاویار کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اسی ایک مدت میں تو مسکان کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ مسلسل اسے کال کرتی رہتی ہے کہ وہ اس کے گھر کے گیٹ پر ہی بیٹھی رہے، لیکن زاویار کی مرضی کے بغیر وہ اس در کو نہ چھوڑے، اور یہ تو شکر ہے کہ ابھی زاویار کو وہ سارا قصہ بتا چکی ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں رضا کے بارے میں سن کر زاویار اس کو اپنی زندگی سے نہ نکال دے، اور یہ وہ افورڈ نہیں کرتی، اور وہ ایکسیپٹ کر چکی ہوتی ہے کہ وہ زاویار سے بہت محبت کرنے لگی ہے۔ جبکہ لیلا بیگم اس سب معاملے سے بے خبر تھیں، اور ان کو لگا شاید مسکان نے پتہ نہیں کتنی بڑی بات ان سے چھپا لی ہے، اور ابھی تک وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے۔ سنبل جیسی جھوٹی لڑکی کی بات تو انہوں نے مان دی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا خمیازہ وہ کتنا سخت بھگتنے والی ہیں۔ مسکان روتی بلکتی ہوئی اپنی ماں کے پاس واپس چلی جاتی ہے، اور ریحانہ بیگم کافی پریشان ہوتی ہیں اپنی بیٹی کو اتنا زیادہ روتے دیکھ کر، اور فوراً اس کو گلے لگا کر پوچھتی ہیں کہ مسکان آخر ایسا کیا ہوا؟ وہ بتاتی ہے کہ امی سب کچھ ختم ہو گیا، اور میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ انہوں نے رضا کی بیوی کی بات پر یقین کر لیا ہے۔ رضا مجھے مسلسل تنگ ضرور کر رہا تھا، لیکن میں تو اس کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دے رہی تھی، میں اس کے جتنے نمبرز بلاک کرتی تھی وہ مجھے ہمیشہ نئے نمبر سے کانٹیکٹ کر لیتا تھا۔ پتہ نہیں اس بندے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس کے نزدیک شاید طلاق بھی کوئی ایک کھیل ہے کہ اس کو دینے کے بعد بھی رشتہ ختم نہیں ہوا، جبکہ میں تو زاویہ کے ساتھ بہت خوش ہوں اور موو آن کر چکی ہوں۔ دوسری طرف دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ مدیحہ کو جب انگوٹھی ملتی ہے جو کہ علی لے کر آیا ہوتا ہے اپنے ماں کے کہنے پر خوشبو کو پہنانے کے لیے، تو وہ بڑی حیران ہو جاتی ہے کہ مجھ سے تو سارا زیور لے لیا اور اب یہ انگوٹھی کہاں سے آ گئی۔ حیران و پریشان وہ ابھی اسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور لے کر باہر جاتی ہے صحن میں، جہاں پر دونوں ماں بیٹا بیٹھ کر پتہ نہیں فیوچر کے کون سے منصوبے بنا رہے ہیں، اور وہ پوچھتی ہے علی سے کہ یہ انگوٹھی آخر کیا کر رہی ہے ہمارے ڈراور میں۔ علی اس کو صاف صاف بتاتا ہے کہ میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں، جبکہ اس کی ساس جو کہ پہلے ہی اس سے جلی بھنی بیٹھی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر رہی ہوں، اور یہ انگوٹھی یہ میرے کہنے پر ہی خوشبو کو پہنانے کے لیے لایا ہے، نہ جانے تم کہاں سے ہمارے راستے میں آ گئی اور دیوار بن گئی، جبکہ خوشبو تو میرے بیٹے کی بچپن سے منگیتر ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تم پہ ترس کھا کر تمہیں ہم اپنے گھر لے آئے کہ تمہارے تو گھر والے بھی تمہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور تم تو اب ہمارے سر پر مصیبت بن کر بیٹھ گئی ہو، نہ تمہیں کوئی کام کاج کرنا آتا ہے نہ گھر داری، بلکہ میں ہی کام کرنے باہر جاتی ہوں، پیسے کماتی ہوں، اور پھر واپس آ کر مجھے ہی گھر کو سنبھالنے کی پڑی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی کھانا وانا بھی تم نے پکایا ہوگا ڈھنگ کا کہ نہیں، خوشبو آئے گی اور وہ اس گھر کو سنبھال لے گی۔ مدیحہ تو ہکا بکا ہو جاتی ہے اور علی کی طرف دیکھتی ہے کہ آخر یہ تمہاری ماں کیا کہہ رہی ہیں، کیا میں صحیح سن رہی ہوں یا مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا؟ علی کہتا ہے جو تم نے سنا ہے بالکل صحیح سنا ہے، میں تو خوشبو سے شادی کر کے اس کو گھر لے کر آؤں گا اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی اور کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی۔
اب وہ یہیں رہے گی تمہاری موجودگی میں. تمہیں یہاں رہنا ہے تو رہو، ورنہ ہماری طرف سے تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. چلی جاؤ بے شک. شاید دوستوں مکافات عمل کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور مدیحہ وہی کاٹ رہی ہے جو اس نے بویا تھا مسکان کے راستے میں، اور سنبل جیسی چلاک لڑکی کو اپنی بھابھی بنا کر لے آئی جس نے اس کو گھر سے نکلتا کیا، اور اس کے بعد وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہی کہ یہ دوبارہ گھر میں واپس آئے، بلکہ سارے ملازمین کو منع کر دیا ہے کہ خبردار اس گھر میں مدیحہ دوبارہ واپس نہ آ پائے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیلا بیگم کو کس طرح سے موقع میسر آ گیا، اور جیسے ہی ریحانہ بیگم یعنی مسکان کی امی لیلا بیگم کو کال کرتی ہیں اور ان سے وجہ پوچھتی ہیں کہ آخر کیوں انہوں نے بغیر کسی بات چیت کے ان کی بیٹی یعنی اپنی بہو کو گھر سے نکال دیا، تو وہ غصے سے کہتی ہیں کہ اپنی بیٹی کے کرتوت خود دیکھ لو، میں نہیں بتا سکتی، وہ تمہیں خود زیادہ بہتر بتائے گی کہ کس کس سے اس نے شادی کے بعد بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں. آخر وہ مجھے اور میرے بیٹے کو اتنا بیوقوف کیوں بنا رہی ہے. ریحانہ بیگم کو سمجھ نہیں آتی. وہ کہتی ہے کہ آپ آخر ایک دفعہ ہماری زاویار سے بات تو کروا دیں، پھر زاویار جو کہے گا ہم ویسا ہی کر لیں گے. لیکن لیلا بیگم موقع سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ زاویار سے ابھی تک ان کی بات ہی نہیں ہو پائی تو وہ یہی کہتی ہیں کہ زاویار وہی کرے گا جو میں کہوں گی. وہ خود بھی اب اس لڑکی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، اور جیسے ہی واپس آئے گا طلاق کا نوٹس آپ لوگوں کے دروازے پر ہوگا. دوستو مسکان کے ہنستے بستے گھر پہ ایک طرح سے کیسی بجلی گر چکی، وہ بھی وہی گھٹیا لڑکی دوبارہ سے بجلی بن کر گری ہے جو پہلے بھی اس کا پہلا شوہر یعنی رضا ہتھیار چکی ہے، اور ابھی تک اس کو چین نہیں آیا. شاید وہ یہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی کہ مسکان کے نصیب میں تو اس سے بھی اونچا گھرانہ لکھا تھا، اور رضا کو بھی ایک دم سے اپنی پرانی محبت یاد آ گئی ہے جو کہ روادار ہی نہیں تھا کہ ایک بار جا کر وہ مسکان کے دل کا حال تو پوچھے اور تھوڑا ٹائم تو لیتا. آخر اتنی کیا جلدی پڑ گئی تھی اس کو طلاق دینے کی. دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کڑے وقت میں بھی مسکان کی فیملی اس کے پوری طرح سے ساتھ ہے، بلکہ اس کے گھر میں اضافہ جو ایک خوبصورت بھابھی کا ہوا ہے دامیہ کی شکل میں، وہ تو اس کی سب سے بڑی سپورٹر بن گئی ہے، اور وہ اس کو بہت دلاسا دلاتی ہے کہ مسکان اگر تم سچی بھی ہو اور اللہ پر پورا بھروسہ بھی رکھتی ہو تو دیکھنا تمہارا راستہ کس طرح سے آسان ہو جائے گا. خود زاویار الٹے قدموں تمہاری طرف لوٹے گا کیونکہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. یہ سارا کیا دھرا تمہارے پہلے شوہر اور اس کی بیوی کا ہے. انہیں اپنے گھر کے معاملات کو سلجھانا چاہیے تھا، نہ کہ منہ اٹھا کر وہ تمہارے گھر آ گئی ہے اور تمہاری گھرستی خراب کر رہی ہے. لیکن وہ اس کو بہت دلاسا دیتی ہے کہ وہ پورا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور راستہ بنا دے گا اور اس کی زندگی میں آسانی واپس لوٹ آئے گی. دوستوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کیسے دوسروں کی زندگی سے اور اپنی بھی زندگی سے کبھی خوش نہیں ہوتے، اور پھر ان کو بھگتنا ہی پڑتا ہے اپنے کیا ہوا سب کچھ. جو اس نے بویا وہی اس نے کاٹا، یہ تو عام کہاوت ہے. دیکھتے ہیں مدیحہ اور سنبل آخر کس طرح سے راہ راست پر آتی ہیں. کہانی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیں. شکریہ.